बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क्या आपको ये बतलाया गया है कि इराक़ के शहर बाबुल में दो फरिश्ते उल्टे लटके हुए हैं? क्या उनका नाम हारूत और मारूत है? क्या हारूत और मारूत पर अल्लाह ने जादू नाजिल किया था? क्या ये भी आपको बताया गया? क्या आपने ये भी सुना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे और जादू की वजह से उनका जो तख्त था वो हवा में उड़ता था? तो इस तरह के सवालात जानने के लिए इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। इससे पहले कि हम कुरानी आयात से उन दलाइल को देखें कि जिसमें ये वाक़या है, पहले आप ये जान लें कि जो यहूदी थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के, वो दो फरिश्तों जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे, और अल्लाह ने उनकी दुश्मनी का रद्द भी फरमाया कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में। और फिर उनका ये अकीदा भी था कि फ़रिश्ते जो है वो जादू नाजिल करते थे, और अल्लाह ने फ़रिश्तों पर जादू नाजिल किया था, जैसा कि आजकल के मुसलमानों का भी अकीदा है, कुछ मुसलमानों का, बाज़ मुसलमानों का। और फिर ये है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी इल्ज़ाम लगाते थे कि वो जादू करते थे, और जादू की वजह से उनका जो तख्त था वो हवा में उड़ता था, और ये बहुत सारी बातें हैं। और फिर जो बाज़ मुसलमानों में ये बात मशहूर है कि अल्लाह ने दो फरिश्तों को, हारूत और मारूत को ज़मीन पर आजमाइश के लिए भेजा था, और उनका वाक़या रिवायात में मौजूद है, और ये कहानियाँ आपको उन लोगों के पास मिलेंगी। अगर आप सुनें तो उनसे ये पूरी कहानी सुन लें। मुख्तसर तौर पर हम ये बता देते हैं कि उन कहानियों में ये मशहूर है कि दो फरिश्ते जब आजमाइश के लिए उतरे तो अल्लाह ने एक हसीन औरत के ज़रिए उनकी आजमाइश की, मगर वो उस हसीन औरत की आजमाइश में पूरे ना उतर सके। नऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने ज़िना का इर्तिकाब किया, और फिर जो है वो अल्लाह ने उनको सज़ा के लिए जो है वो बाबुल जो कि इराक़ का शहर है उसमें उल्टा लटका दिया, और वो अब भी मौजूद है। तो इस तरह की बातें की जाती हैं नाउज़ुबिल्लाह फ़रिश्तों के बारे में, और ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमानों ने फ़रिश्तों के बारे में ऐसा अक़ीदा बनाया हुआ है। हालांकि फ़रिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं। और फिर ये बात भी कि फ़रिश्तों को क्या अल्लाह ने जादू सिखाया था जिसको अल्लाह ने कुफ्र कहा है, बातिल कहा है, झूठ कहा है? तो इस तरह की भी क्या हकीकत है। और ये जो उस आयात जिसका हम ज़िक्र करेंगे, ये वो आयात हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 और 103। इन आयात से पहले जो है वो यहूदियों का तज़किरा था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के यहूदी थे, मदीना में रहते थे। दरअसल इन आयात में जो बताया गया, आपको मुख्तसर तौर पर मैं उसका मरकज़ी ख़्याल बता देता हूँ, फिर हम उन आयात की तरफ आएँगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो शयातीन थे वो ये काम करते थे, ये सिहर यानी बातिल का काम करते थे, झूठ और धोखेबाजी का काम करते थे, जिसको हम पहली वीडियोज़ में साबित कर चुके हैं। और फिर वो लोगों को क्या, वो जादू सिखाते थे, और उन जो वो काम करते थे शयातीन, ज़ाहिर शयातीन इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नों में से भी, तो वो जो शयातीन क्या करते थे कि उनको दूसरे लोगों को भी ये काम सिखाते थे, और इससे वो क्या करते थे कि शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डलवाने की कोशिश करते थे। हालांकि अल्लाह ने ये बता दिया है कि वो नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। ए नबी, तुम कह दो कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी नफ़े और नुकसान का अख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहता है, यानी अल्लाह की इजाज़त से होता है। अल्लाह का हुक्म हो तो होता है, वरना नहीं होता। तो लेकिन ये सिहर तो है ही झूठ और बातिल, जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले ही बता दिया था कि हम हक़ को हक़ और बातिल को बातिल करके रहेंगे। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ वयुब्तिलुल बातिल, और बातिल को बातिल करेंगे। तो अब क्या था कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो शयातीन थे वो यही काम करते थे, यानी जादू का काम करते थे, बातिल का काम। जैसे कि आजकल के भी मैजिशन हैं, या काले जादू करने वाले, सफ़ेद जादू करने वाले, पीले जादू करने वाले, कई से कई किस्में रखी हुई हैं, और लोगों के दरमियान फ़साद पैदा करने की कोशिश करते हैं। बाज़ इसको सफली उलूम, बाज़ इसको अक़ली उलूम, बाज़ इसको नकली उलूम, और कई से कई इसके नाम रखे हुए हैं। तावीज़ात भी देते हैं और कई से कई चीज़ें करते हैं। तो ये असल में ये पहले भी होता आ रहा है, और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये शुरू हुआ है।
تو اللہ پاک نے بتایا، تو جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ جو ہے نبی آپ کے زمانے کے یہودی ہیں، یہ بھی اسی بات کی پیروی کر رہے ہیں جو اس زمانے کے شیاطین کرتے تھے، یعنی جو تلاوت کرتے تھے، جو وہ جنتر منتر پڑھا کرتے تھے، اور ان کے جو خاص طور پر دو بڑے سردار تھے ہاروت اور ماروت، یہ بھی وہی جنتر منتر پڑھتے ہیں اور اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کام وہ کام کرتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ کرواتے تھے ان کو الگ کرنے کے لیے، یہ بھی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے لیے برا خرید رہے ہیں، اور اگر یہ توبہ کر لیں اور ایمان لیں اور تقوی اختیار کریں تو پھر یہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہتر اجر پائیں گے۔ تو یہ اصل میں واقعہ ہے۔ اس کو اب ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے تو قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے 103 میں یہ آیت آئی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا واقعہ بیان ہوا ہے، اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید کے ذریعے آیات کو دکھا دیں تو وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، کنہوں نے پیروی کی؟ جو یہودی تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے، ما اس کی تتلو الشیاطین، جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، جو شیاطین جنتر منتر پڑھتے تھے، ان یہودیوں نے بھی اے نبی اسی بات کی پیروی کی۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، سلیمان علیہ السلام کے ملک میں جو شیاطین، جو شیطان انسان تھے، جو جھگڑا فساد کروانے والے تھے، ان یہودی نے بھی اسی بات کی پیروی کی۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ اب اللہ نے ما یہاں پہ نافیہ ہے، اور فرمایا نہیں کیا کفر سلیمان علیہ السلام نے، یعنی یہ جو جنتر منتر کا کام یا جادو کا کام تھا یہ تو شیاطین کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، مگر یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ سحر کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جھوٹ، فراڈ، آنکھ کا دھوکہ، باطل، یہ جس میں مصنوعیت ہو، حقیقت نہ ہو، تو یہی کام کیا کرتے تھے؟ شیاطین سکھاتے تھے۔ اب جب اللہ نے پچھلی آیات میں یہ بتا دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، اور یہ تو کون کرتے تھے؟ شیاطین کرتے تھے، اور یہ جو اس زمانے کے یہودی ہیں یہ اسی بات کی پیروی کر رہے ہیں جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ملک میں جو کام کرتے تھے، تو یہ آج کل کے یہودی بھی اسی بات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ نے اس بات کا بھی رد فرمایا کہ جو بات مشہور ہے کہ یہ فرشتے تھے اور ان فرشتوں کے اوپر جو ہے جادو نازل کیا گیا تھا، تو اللہ نے اس بات کی بھی نفی فرمائی۔ دیکھیں کیسے فرمایا، وما انزل علی الملکین، اور ہم نے فرشتوں پر نازل نہیں کیا۔ ما جو ہے یہاں پہ نافیہ ہے، فرمایا اور ہم نے نازل نہیں کیا علی الملکین، فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت فرشتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے دو باتوں کا یہاں پہ رد فرمایا، ایک تو فرشتوں کے اوپر جادو کا رد فرمایا، دوسرا ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے تو پھر یہاں سے نفی ہو گئی کہ ہاروت اور ماروت کو جو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جادو ہاروت اور ماروت فرشتوں پہ نازل نہیں کیا۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہاروت اور ماروت انسان تھے، جیسا کہ اصل بات بھی یہی ہے کہ وہ انسان تھے، شیاطین میں سے تھے، تو یہاں پہ یہ بات کہ ان شیطانوں پر بھی اللہ نے جادو نازل نہیں کیا تھا، یہ ان کا اپنا فساد تھا، اپنا فعل تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو بابل میں ہاروت اور ماروت کام کرتے تھے، ہم نے فرشتوں پر یہ نازل نہیں کیا۔ یہ جو دو ہاروت اور ماروت تھے، یہ انہی شیاطین میں سے تھے جس کا اللہ نے پیچھے ذکر کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ اب وہ ان میں سے جو دو تھے ہاروت اور ماروت، جو کہ انسان تھے، شیطانی کام کرتے تھے، فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور جب وہ دونوں کسی کو سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔
اب یہ ان کی ایک ملمہ کاری ہے، ان کی چالاکی ہے، یا اپنے آپ کو وہ متقی سمجھ کر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم جو ہیں آزمائش ہیں، بس تم یہ کفر نہ کرنا، تم یہ جو ہے سحر نہ کرنا، تم یہ نہ سیکھنا، تو ان کو پکا کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اب جو اس زمانے کے سیکھنے والے تھے ان ہاروت اور ماروت سے، تو وہ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ چیز سیکھتے تھے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، جس سے وہ اس کے ذریعے تفریق کریں، بین المرء و زوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کریں، تو یہ وہ سیکھتے تھے۔ جو ہاروت اور ماروت شیاطین کے سردار تھے اس وقت کے، جو وہ دونوں سکھا رہے تھے، ان سے جو سیکھنے والے تھے وہ کیا سیکھتے تھے؟ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈلوا سکیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب جو وہ سیکھ رہے تھے، تو وہ کیوں سیکھ رہے تھے؟ کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے۔ تو اللہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کے اس جنتر منتر سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو ایک دھوکہ تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پھر دوبارہ اللہ نے اسی بات کی تصدیق فرمائی کہ وہ جو سیکھ رہے تھے نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، ولا ينفعهم، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے۔ تو یہ جو کام تھا، یہ تو چونکہ تھا ہی جھوٹ، یہ اس طرح کی تو کوئی اس میں حقیقت ہی نہیں تھی، تو اللہ نے اسی بات کی یہاں پہ اشارہ فرمایا، اسی بات کی طرف کہ جو کچھ وہ سیکھ رہے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا، جو کچھ وہ سیکھ رہے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، نہ وہ ان سے، ماں یہاں پہ نافیہ ہے، نہ وہ ان کو نقصان پہنچاتے تھے، ولا ينفعهم، اور نہ وہ ان کو نفع پہنچاتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور یقیناً وہ جانتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ اگر جو بھی اس کا خریدار ہے، یعنی جو بھی اس کام کا خریدار ہے، جادو کا، جو یہ باطل کام کرتے تھے، تو جو بھی اس کا خریدار ہوگا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جو وہ اپنی جانوں کے لیے خرید رہے تھے، یعنی دھوکہ، فراڈ اور کفر خرید رہے تھے، وہ بہت ہی برا تھا۔ ظاہر ہے کفر انسان کے لیے برا ہے، اور یہ اللہ نے اس کو جادو کو کفر کہا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس بات کو جان لیتے تو یہ ان کے لیے بہت ہی برا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ، یہ آیت نمبر 103 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے۔ ایمان اس وقت لایا جاتا ہے جب جو ہے کفر ہو، تو ظاہر ہے جادو کفر ہے، اس لیے اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے سے پہلے اس کفر کو چھوڑنا اور توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے، یعنی اس کفر کو چھوڑ دیتے، اس جادو کو چھوڑ دیتے اور ایمان لے آتے، اور توبہ کر کے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی ظاہر ہے اس کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے، اور تقوی اختیار کرنا ہے، تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو وہ اللہ کے ہاں بہت اچھا، بہتر اجر پاتے، ثواب پاتے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو معلوم ہو جاتا۔ تو یہ ان آیات میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو دو فرشتے تھے، جن کو لوگ دو فرشتے سمجھ رہے ہیں، اصل میں یہ فرشتے نہیں تھے، بلکہ یہ کون تھے؟ یہ دو انسان تھے، شیاطین تھے، یعنی جس طرح شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو یہ وہ شیطان تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اللہ نے نہ تو سلیمان علیہ السلام کو جادو سکھایا تھا، نہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، اور نہ وہ جو دو آدمی تھے وہ کوئی فرشتے تھے۔ تو اس طرح کی جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں، من گھڑت کہانیاں فرشتوں کے بارے میں، یہ ساری جھوٹی ہیں۔ وہ دو شخص تھے جو باطل کام کرتے تھے، اور اس سے کوشش کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا سکیں، حالانکہ وہ اس سے بھی کوئی نفع اور نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتے تھے، سوائے یہ کہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا اور اس سے جدائی ڈلوانا۔ تو جادو جو ہے یہ فرشتوں کے اوپر بھی الزام ہے کہ فرشتے جادو سکھاتے تھے، فرشتے بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی جادو نہیں سکھاتے تھے۔ اور یہ جو یہودی تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے، یہ بھی اسی بات کی پیروی کر رہے تھے۔ تو ان آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ اس واقعے کی حقیقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔